السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، المائدہ پارہ نمبر 6۔ محترم مفتی محمد عارف صاحب، آپ کے یہ جملے سن کر مجھے ہنسی آئی کہ دال میں کالا ہے یا ساری دال ہی کالی ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے اور اسلاف کی سیرت طیبہ ہے۔ محترم مفتی عارف صاحب، نہ ہمارے پاس دال ہے، نہ ہمارے پاس چنا ہے، نہ ہمارے پاس جو ہے وہ لوبیا ہے۔ آج ابھی سردی کے دن چل رہے ہیں تو لوبیا کی جو دال ہے نا، وہ بڑی طاقتور بھی ہے اور ایک مضبوط خوراک بھی ہے، اور جس بندے کو پیٹ میں گیس کا پرابلم ہو اس کے لیے پرابلم بھی پیدا کر دیتی ہے۔ تو اس لیے ہمارے پاس سرے سے دال ہے ہی نہیں۔ تو یہ سوال کہ دال میں کالا ہے یا ساری دال کالی ہے، محترم المقام مفتی عارف صاحب دیوبندی، نہ دال میں کالا ہے نہ ساری دال کالی ہے، کیونکہ سرے سے میرے پاس دال ہے ہی نہیں۔ اللہ کی قسم، یہ میری ٹیبل اور میرے پیچھے بیک میں 2 الماریاں ہیں جی، یہ پوری دینی کتب سے بھری پڑی ہیں۔ ٹیبل پر فتاوی جات پڑے ہیں، قرآن مجید پڑا ہے، اور قرآن مجید کے جو ہے وہ قرآن مجید کی تفاسیر پڑھی ہیں۔ دال سرے سے نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو میں واللہ باللہ سمت اللہ کہہ رہا ہوں کہ نہ دال کالی ہے ساری کی ساری، نہ دال میں کالا ہے، کیونکہ میرے ٹیبل پر سرے سے دال ہے ہی نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات محترم بھائی، اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے مجھے اپنے باپ سے، اپنی ماں سے زیادہ ائمہ دین پیارے ہیں، علماء دین پیارے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیارا ہے۔ اس لیے یہ بات تو آپ اپنے دماغ سے نکال لیں، ہو اہل حدیث اور اس کے دل دماغ میں ائمہ کا یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بغض ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ معاملہ اصل میں آپ کو دال میں کالا کیوں نظر آ رہا ہے یا ساری دال کالی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اہل حدیث کے خلاف اتنی نفرت پیدا کی گئی ہے، اس لیے کہ اہل حدیث کے خلاف اتنا بغض پیدا کیا گیا ہے کہ ایک عام بندے کو تو چھوڑیے، مفتی محمد عارف صاحب بھی یہ سمجھتا ہے کہ شاید دال میں کالا ہے یا ساری دال کالی ہے۔ اور میں الحمدللہ بیٹھا ہوں آپ کے دل میں موجود اس اشکال کو دور کرنے والا۔ ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میرے مختلف جوابات موجود ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان اور منقبت پر۔ حالانکہ مجھے پتا ہے کہ تاریخ بغداد کے اندر خطیب بغدادی رحمہ اللہ منقبت کے علاوہ مذمت بھی لے کر آئے ہیں، لیکن انشاءاللہ میری زبان سے وہ نہیں نکلے گا جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مذمت پر ہے۔ میں وہی بیان کرنا سعادت سمجھتا ہوں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت پر مبنی ہے، ورنہ مذمت کے لیے میں آپ کو ایک ساتھ کوئی 1 مہینے کے سارے جمعے پڑھا دوں۔ 1 مہینے میں 4 ہفتے آتے ہیں نا، 4 جمعے ہیں، تو 4 جمعے مذمت پر بھی پڑھا سکتا ہوں، لیکن نہیں، ہمیں ہمارے اللہ نے قرآن مجید نے کہا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اس لیے محمد اقبال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت ہی بیان کرتا ہے۔ تو نہ دال کالی ہے نہ دال میں کالا ہے۔ میرے استاد تھے، آپ بھی ماشاءاللہ مفتی عارف صاحب مفتی ہیں، میں تو ایک کمزور سا ادنا سا حقیر فقیر سا طالب علم ہوں۔ میرے استاد تھے مفتی محمد عبد الحکیم، اور دیوبندی مسلک سے ان کا تعلق تھا، اور تھے بھی بڑے لائق اور فائق پڑھانے کے اندر۔ مجھے نہیں پتا کہ میرے شہر میں موجود دیوبندیوں کے اندر اتنا لائق آدمی کوئی گزرا ہو۔
علوم دینیہ کے اندر قرآن مجید کا ترجمہ پڑھانا یا لغت پڑھانا یا حدیث پڑھانا یا فقہ پڑھانے میں وہ بڑا ہی لائق فائق دیوبندی استاد تھا۔ یہ اور بات ہے، اپنی ساری لیاقت کے باوجود میرا وہ استاد مفتی عبدالحکیم اہل الحدیث کو کافر کہتا تھا۔ خیر، اس کی اپنی قسمت، اس کا اپنا نصیب۔ تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس نے مجھے پڑھانے سے نکال بھی دیا تھا اور انکار بھی کر دیا تھا کہ میں اہل حدیث ہو گیا۔ تو میرے استاد کا کہنا تھا کہ محمد اقبال کو پڑھانا اپنے کل کے لیے مصیبت بنانا ہے۔ تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ میں وہاں جو ہے وہ کافی عرصے بعد میرا جانا ہوا ایک دوسرے دیوبندی دوست کے ساتھ۔ جب میں اس کے مکتب میں پہنچا اور اس کے فتاوی خانے میں پہنچا تو میرے دوست نے بھی گفتگو شروع کی۔ جب میں نے بولنا چاہا تو میرے استاد نے کہا کہ نہیں، تم نے نہیں بولنا۔ میں نے کہا کیوں جی؟ کہا کہ تم جو اہل حدیث ہو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بے ادب ہو، گستاخ ہو۔ تو میں نے کہا کیوں جی؟ اس نے کہا کہ فلاں اہل حدیث نے ایسا ایسا کہا ہے، حالانکہ وہ ان کا ایک وہم تھا۔ تو اس مفتی عبدالحکیم صاحب جو کہ فوت ہو گئے، اور آپ مفتی محمد عارف صاحب جو کہ الحمدللہ زندہ ہیں، میں نے ان کے سامنے جو کہا وہ آپ کو بھی کہہ رہا ہوں۔ ان سے کہا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو میں سمجھتا ہوں آسمان کے تاروں میں سے ایک ستارہ۔ اگر کوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر بد زبانی کرتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے کوئی آسمان پہ تھوکنے والا تھوکے، تو یہ تھوک ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر جانے کی بجائے خود تھوکنے والے کے منہ پر آئے گا۔ میرے استاد مفتی عبدالحکیم کی دماغ میں یہ بات آ گئی اور وہ سمجھ گیا کہ اہل حدیث بے ادب نہیں ہے۔ پھر اس نے میرے ساتھ گفتگو بھی کی، جو میں نے پوچھنا چاہا اس پر اس نے جواب بھی دیا، اور وہ حضرت گالیاں بھی بڑی دیتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ میں ان کے پاس گیا اور میں نے ایک مسئلہ اور پوچھا اور سوال کیا، تو سوال کا جواب دینے کے بعد اس نے کہا کہ آئندہ ماں نہ پر ناویں میرے کولو نہ آویں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو مفتی محمد عارف صاحب نہ دال میں کالا ہے نہ ساری دال کالی ہے، ہمارے پاس دال نہیں ہے۔ میں جو ہے وہ پرچون کی دکان پر نہیں ہوں، الحمدللہ یہ مسجد ہے، اور میری ٹیبل پر ہاں جی میرے سامنے آگے پیچھے سب الحمدللہ دینی کتب پڑھی ہیں۔ ہاں، جب پرچون کی دکان پر ہوں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ واقعی دال میں کالا بھی ہوتا ہے اور دال بھی کالی ہوتی ہے۔ فی الحال دال نہیں ہے دور دور تک۔ جہاں تک آپ نے گفتگو فرمائی نا کہ تخمینہ، میرے بھائی ہم الہام کا انکار نہیں کر رہے، لیکن شرط ہے کتاب و سنت پر پیش ضرور کریں گے۔ ہماری قسمت کہ ہمارے پاس کتاب و سنت ہے، اور ہم جو ہے وہ عقیدت کی اینک اتار کر چیزوں کا تجزیہ کرتے ہیں۔ عقیدت کی جو اینک ہے نا، یا عقیدت کی پگڑی، اسے ایک سائیڈ پر رکھ کر کتاب و سنت سے اس چیز کا تجزیہ کرتے ہیں۔ کتاب و سنت قبول کر لے تو ٹھیک، اور اگر کتاب و سنت قبول نہ کرے، اللہ کی قسم ہم اسے پھینک دیتے ہیں۔ اور یہ پتہ ہے محمد اقبال نے کس سے سیکھا ہے؟ میں نے یہ سیکھا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور میں نے یہ سیکھا ہے اپنے امام عمر ابن خطاب سے رضی اللہ عنہ۔ سنو لوگو سنو، ہم مانتے ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان ہے، ہم مانتے ہیں کہ حضرت تھانوی صاحب کا ایک مقام ہے، ہم مانتے ہیں کہ حضرت گنگوئی صاحب کا ایک بہت بڑا مقام ہے، ہم مانتے ہیں کہ حضرت انور شاہ کشمیری صاحب کا ایک بہت بڑا مقام ہے، ہم مانتے ہیں کہ علماء دیوبند کا ایک بہت بڑا مقام ہے، لیکن یہ سارے کے سارے بڑے مقام اور رتبے والے میرے امام عمر ابن خطاب کی پاؤں کی خاک برابر بھی نہیں، نہ میں نہ یہ ہے، نہ اس طرح آپ بھی ایگری ہیں نا اس بات سے۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ جذباتی ہو گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات اور ممات پر۔ کیا ہو گئے؟ جذباتی ہو گئے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، ان کا گھر اس وقت مدینے سے تھوڑا سا باہر کر کے تھا، آئے، اور یہ صحیح بخاری ہے،
آئے اور نبی پاک علیہ السلام کا بوسہ لیا اور مسجد میں پہنچے اور کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ، مگر عمر غم کی شدت سے دو چار ہیں، سارے صحابہ غم کی شدت سے دو چار تھے۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور قرآن کی آیت پڑھی اور قرآن کی آیت کا تجزیہ کیا، تفسیر کی۔ اس لیے یہ نہیں دیکھا کہ یہ جذبات کس کے ہیں، یہ جذبات کس کے ہیں، یہ نہیں دیکھا، بلکہ کھڑے ہو کر قرآن کی آیت پڑھ کر جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے جذبات کا رد کیا۔ تو اس لیے میرے بھائی، ہم ہر ایک چیز کو کتاب و سنت پر پیش کرتے ہیں، ہم عقیدت کی پگڑی یا اینک سائڈ پر رکھ دیتے ہیں۔ تو مجھے تو میرے امام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتایا، بات کرنے والا اور جذبات رکھنے والا عمر ابن خطاب ہو، مگر بات کتاب و سنت کے خلاف ہو، ہم نے وہ نہیں ماننی بات۔ ہم نہیں دیکھیں گے کہ یہ بات کون کر رہا ہے، یہ دیکھیں گے کہ کیا کتاب و سنت یہ بات قبول کرتے ہیں۔ مفتی عارف صاحب، میری مجبوری آپ سمجھ لیں شاید کہ سالوں سال، میری عمر اگر اس وقت 41-42 ہے تو اس 41-42 ایئر سال کے اندر میری عمر کا زیادہ حصہ قرآن میں گزر گیا۔ اب میں کیا کروں، میری مجبوری ہے، ادھر آپ بات کریں ادھر فٹ اللہ کا قرآن مجھے جو ہے وہ بات کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو میں الہام سے، بزرگوں کی کرامات سے نہیں انکاری، لیکن کتاب و سنت پر ہمارا ان چیزوں کو پیش کرنا آپ سمجھ لیں کہ میری مجبوری ہے، میرا اس کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں ہے۔ جیسے آپ بجلی کی گرم تار کو انگلی لگائیں تو کیا کرتی ہے، فوراً کرنٹ لگاتی ہے نا، بھائی ہماری مجبوری ہے، غلط بات ہو ہمیں قرآن پڑھنا ہی پڑھنا پڑتا ہے اس پر۔ تو سنیں قرآن، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ معاملہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام فوت ہو چکے، آپ کی وفات ہو گئی، آپ کی ممات ہو گئی۔ ہم نہیں کہتے کہ نبی پردے میں چلے گئے، ہم نہیں کہتے کہ نبی کا انتقال ہو گیا، ہم کہتے ہیں پیغمبر کی وفات ہوئی، ممات ہوئی۔ ہاں جی، یہ سورت آل عمران ہے، پارہ نمبر 4 اور آیت نمبر 144 نمبر کی آیت۔ اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول ہی، تحقیق گزر چکے ہیں ان سے پہلے بھی کئی رسول۔ کیا پھر اگر آپ فوت ہو جائیں، کیا پھر آپ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم پھر جاؤ گے اپنی ایڑیوں پر؟ اور جو کوئی پھر جائے گا اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچا سکے گا اللہ کو کچھ بھی، اور ان قریب جزا دے گا اللہ شکر کرنے والوں کو۔ قرآن کی آیت امام ابو بکر صدیق نے پڑھی اور اس آیت کی تفسیر فرمائی، من کان منکم یعبد محمدن، من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، ومن کان منکم یعبد اللہ، ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اب کہیے کہ جناب ابو بکر نے عمر ابن خطاب کے جذبات کو کیوں تسلیم نہیں کیا؟ صرف تسلیم ہی نہیں کیا، قرآن بھی پڑھ دیا اور اپنا خطبہ بھی جاری کر دیا۔ جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا، یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو چکی، ماتا یموت موتن، موت ہی کہیں گے نا، موت ہو چکی۔ اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ زندہ ہے اور موت سے پاک ہے، سبحان اللہ۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ بات تو ہمیں ابو بکر صدیق نے سکھائی،
اور امام عمر نے کیا کیا؟ وہ بھی دھڑام سے نیچے بیٹھ گئے. یہ نہیں کہا کہ میں تو وہ عمر ہوں جو بولتا تھا اور اللہ قرآن نازل کر دیتا تھا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی. ہاں جی، تو عمر ابن خطاب نے یہ نہیں کہا کہ میں تو وہ عمر ہوں کہ جو بولتا تھا اور قرآن نازل ہو جاتا. عمر ابن خطاب دھڑام سے بیٹھ گئے، فوراً سر تسلیم خم کر لیا. اس لیے ہم نہیں ماننے والے جی. ٹھیک ہے جی. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف آپ موسیٰ علیہ السلام کی بات بھی لے کر آ جائیں، ہم عمل نہیں کریں گے. اللہ کی کتابوں پر، نبیوں کی تعلیمات پر ایمان ضرور ہے، آمنا و صدقنا. اگر آمنہ کے لال اور عبداللہ کے یتیم محمد مصطفیٰ احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بات بھی آ جائے تو ہم چھوڑ دیں گے، عمل کریں گے، پیچھے چلیں گے. تو آمنہ کے لال، عبداللہ کے یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو یہ بزرگوں کے کشف و کرامات فلاں فلاں، ہم جب اللہ کے قرآن کے خلاف آنے پر عمر ابن خطاب کی بات چھوڑ سکتے ہیں تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اشرف علی تھانوی صاحب اور قاسم نانوتوی صاحب اور زکریا صاحب اور الیاس قادری حضرت الیاس دیوبندی صاحب، وہ تو عمر ابن خطاب کے پاؤں کی دھول ہے، وہ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاؤں کی خاک ہیں، اور میں بھی خاک ہوں. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو تخمینے والی بات ہے نا میرے بھائی صاحب، معاملہ یہ ہے، سائنس اسباب کے تحت بات کرتی ہے، اور یہ الہام اسباب کے تحت نہیں ہوتا، یا کشف یہ اسباب کے تحت نہیں ہوتا. اس لیے ہم سائنس کی باتوں کو مان لیتے ہیں، لیکن وہ بھی تخمینے اور توقع کی حد تک. توقع ہے کہ بارش ہوگی، ورنہ ہمارا ایمان ان اللہ عندہ علم الساعہ. آپ نے کہا کہ جب بزرگوں کا کشف دیکھتے ہیں نا یقین بڑھ جاتا ہے. میرے محترم بھائی، بزرگ سرے سے اللہ نے اگر یہ پیدا ہی نہ کیے ہوتے، کوئی ایک دو جس پر آپ انگلی رکھ لیں، مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سرے سے پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سرے سے پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے، ہمارا ایمان پھر بھی 100 میں سے 100% ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ پر. ہم کشف و کرامات سے اپنے ایمان کو نہیں بڑھاتے. یہ کشف و کرامات بزرگ ہی نہ ہو سرے سے تو اس کا الہام تو گیا بعد میں نا. سرے سے کوئی بزرگ ہی نہ ہوا ہوتا ہو ان میں سے کوئی ایک. ویسے تو اللہ نے بزرگ پیدا کرنے تھے. تو میرے بھائی، ہمارا ایمان تو بغیر کشف کے مکمل ہے. جب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں پیدا ہوئے تھے اور ان کا کشف یا ان کا الہام وجود میں نہیں آیا تھا تو ان سے پہلے والوں کا ایمان ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وعندہ مفاتیح الغیب ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، کیا ان پر ہمارے اسلاف کا ایمان پورا تھا یا ادھورا تھا؟ ہم کسی کے کشف اور الہام کے محتاج نہیں ہیں کہ ان کا کشف ہوگا کسی بات پر تو ہمارا ایمان بڑھ جائے گا. او بھائی، ہمارا ایمان آلریڈی پہلے ہی بڑھا ہوا ہے. اگر ایمان کی کوئی چوٹی ہے تو ان کشف و کرامات اور الہامات سے پہلے ہی ہم انشاءاللہ اس چوٹی پر موجود ہیں. اور پتہ کیوں؟ ہم صبح شام قرآن پڑھتے ہیں. ہاں جی، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. ہمارا ایمان تو قرآن پڑھ کر، قرآن پڑھا کے، قرآن بیان کر کے بڑھ چکا ہے. اگر ایمان ثریا ستارے پر ہو، اللہ کی قسم انشاءاللہ وہاں تک ہم، اس سے آگے تک ہم ہیں. ہم ان کشف و کرامات کے محتاج نہیں ہیں. جو کتاب و سنت موافق مطابق معاون ہو ضرور ہم مانتے ہیں، لیکن یہ کہ ہمارا ایمان کہیں ہمارے ایمان کے سامنے سپیڈ بریکر ہے اور کسی بزرگ کا کشف ہوگا تو ہم بریکر ختم کر دیں گے. ہمارا ایمان پہلے ہی بڑا ہوا ہے جی.
ہم انشاءاللہ کے ورڈ کے ساتھ ہم 100% ایمان پر ہیں. ان کشف و کرامات کے ہم محتاج کوئی نہیں ہیں. ہم اگر محتاج ہیں تو اللہ کی توحید کے، آمنہ کے لال کی رسالت و نبوت و اطاعت و اتباع کے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے جی مفتی محمد عارف صاحب. تو دوسری بات، یہ جو امام ابو حنیفہ یا دیگر بزرگان دین کے کشف یا کرامات یا الہامات بیان کیے جاتے ہیں نا، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان میں سے سینکڑوں بے سند ہیں. اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں. اور میں آپ کو آخری بات دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ تو امام، آپ نے کہا من ستر مسلمن، اس کے خلاف ہے، آپ کو خلاف نظر آتی ہے، مجھے تو عین اس کے اوپر فٹ نظر آتی ہے. اس حدیث کے تحت تو یہ کشف یا الہام جو بھی آپ اس کو نام دیں یہ تو غلط نکلتا ہے. فضائل اعمال میں سے آپ کو بیان کیا تھا کہ مردے کو بھی کشف ہوتا ہے. اب بتائیے کیا کریں گے اس کا؟ زندہ بزرگ امام کو تو آپ نے کشف دے دیا، مردے کو بھی کشف ہوتا ہے. مردہ دیکھتا ہے کہ مفتی عارف صاحب آ رہے ہیں یا مفتیہ عارفہ آ رہی ہے. لو، مردے کو پتہ چلتا ہے کہ آنے والا کون آ رہا ہے. اس لیے مردے جب قبر پر آئیں تو پاؤں کی طرف سے آئیں تاکہ مردے کو باری تعالیٰ کشف عطا کرے تو اسے دیکھنے میں دقت نہ ہو. جو پروردگار اگر اسے قبر میں دکھا سکتا تھا کہ کون آ رہا ہے، اس رب کے لیے کیا مشکل کہ آپ اوپر سے آؤ، نیچے سے آؤ، دائیں سے آؤ، بائیں سے آؤ، آگے سے آؤ یا پیچھے سے آؤ. تو مردوں کو بھی کشف ہو رہا ہے. سراسر بدعقیدگی ہے. اور یہی کشف بزرگوں کے نام پر جھوٹے بنائے گئے. وہ ہمارے ایک ماشاءاللہ مقرر اور عالم دین ہیں آپ کے انڈیا سے، سید معراج ربانی صاحب حافظہ اللہ. وہ اپنے ایک بیان میں بتاتے ہیں کہ ایک پیر نے اپنے مرید سے کہا کہ ایک بیوی کے ہوتے ہوئے ایک ہی روم میں دوسری بیوی سے ہم بستری مت کیا کرو، یا ایک ہی چارپائی پر دو بیویاں ہیں تو ایک سے ہم بستری مت کیا کرو. تو مرید نے پوچھا حضرت یہ تو میرے رات اندھیری کا معاملہ ہے، رات کے اندھیرے میں یہ کام میں نے کیا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ پیر کہنے لگا کہ کوئی چارپائی خالی بھی پڑی تھی؟ کہا بالکل پڑی تھی. کہا اس پر میں موجود تھا. لو، اب یہ پیر کا کشف ہے. میرا دل تو کرتا ہے اس پر ایک اپنا سرائکی جملہ کہہ دوں، یا اردو میں بھی بن جائے گا، لیکن کرتا نہیں ہوں، پھر پارلیمانی آداب کے خلاف نہ ہو جائے. یہ پیر ہے، یہ پیر ہے، یہ کشف کے ذریعے کہتا ہے کہ تمہارے اس روم میں ایک خالی چارپائی بھی پڑی تھی، اس خالی چارپائی پر میں تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بیوی کے ہوتے ہوئے تم اپنی دوسری بیوی کے ساتھ ہم بستری کر رہے تھے. آپ بتائیے، یہ بریلوی ہیں. تو اس لیے میرے بھائی، قرآن کی آیت آپ نے بالکل غلط پڑھی ہے. ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب اپنا امام مانتے ہیں، امام اور مقتدا مانتے ہیں، تو کاہے کا بغض رکھیں گے؟ پھر تو آپ نعوذ باللہ فتویٰ لگانے والا فتویٰ لگائے کہ صدیق اکبر کے دل میں عمر ابن خطاب کا بغض تھا، اس لیے اس نے قرآن کی آیت بھی پڑھ دی اور من کان منکم یعبد محمد بھی کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ آپ لوگوں کو دھوکا ہے. اہل حدیث کے خلاف پراپیگنڈا کر سن کے اس لیے آپ کو نظر آتا ہے دال میں کالا ہے یا ساری دال کالی ہے. الحمدللہ ہم پرچون فروش نہیں ہیں، ہم قرآن کو عام کرنے والے ہیں. ہمارے پاس یہ دال، یہ چنا، ہاں جی، یہ آلو، یہ گوبھی، ٹماٹر، نہ میری سبزی کی دکان ہے نہ میری پرچون کی دکان ہے. میری دکان ہے، میں اپنی دکان پر اللہ کا قرآن دیتا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیتا ہوں، اور وہ بھی بغیر پیسوں کے، مفت میں لے جاؤ جس نے جتنا لے کر جانا ہے. یہ اللہ نے ہمیں وہ دولت دی ہے جس کو جتنا تقسیم کریں اتنی زیادہ ہوتی ہے. فرعون اور قارون کے خزانے بھی لوگوں کو دے کر آخر ایک دن ختم ہو جاتے، ہاں جی. لیکن ہمارے پاس جو دولت ہے وہ اللہ کا قرآن ہے. اللہ کی قسم، میں جتنا لوگوں کو قرآن دیتا ہوں میرے پاس موجود قرآن اتنا ہی زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو میری پرچون کی اور سبزی کی دکان بالکل نہیں ہے.
کہ میرے پاس دال ہو یا گوبھی ہو، ہاں جی، ہم دال ویسے بھی نہیں رکھتے کہ دال سے گیس ہو جاتی ہے، تو ہمارے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، آپ کو جتنا چاہیے ہم سب کو دے رہے ہیں، آپ کو بھی دیں گے۔